وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور پھسلایا حضرت کو اس عورت نے کہ اس کے گھر میں تھے حضرت کے جی سے. بالفاظ جگہ مشکل ہے، بمعنی مشکل نہیں ہے. راود یراود و مراودہ کے معنی ہیں طریقے سے ایک آدمی کو کام کے لیے تیار کرنا. آئے سمجھ. مراودہ احاولت ہو، ودعت ہو. المراودہ الطلب برفق ولین، بہت نرمی سے کوئی چیز مانگنا. راد یرود سے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو کسی بہانے کمرے میں بلایا اور پھر کمرہ بند کر کے تالا لگوایا. کئی کمرے تھے گھر میں، اور حضرت یوسف سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں. تو حضرت نے فرمایا قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے جسم سے جدا ہو جائیں گے. آپ کی آنکھیں خوبصورت ہے. حضرت نے فرمایا کاش کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. آپ کی گال بڑے نرم اور خوبصورت ہے. تو حضرت نے فرمایا قبر میں جا کے یہی مٹی ہو جائیں گے. اس طرح وہ ہیلے حوالے کر رہی تھی. وغلقت الابواب، اور بند کیے اس نے دروازے. وقالت ہائت لک، اور کہنے لگی زر گواہ. زر کا کہنا. وقالت ہائت لک، فارسیان کہتے شتاب کن، اس میں فعل ہے. اس پر ابن جریر نے اشعار پیش کیے، حضرت علی کے اشعار ہے. ہائت لک، ایسے موقع پر طویل جملے نہیں بولے جاتے، ایسے خطرناک موقع پر اشارات ہوتے ہیں. تو اس میں فعل آیا. کہنے لگی ہائے تلک، آپ کو بلاتی ہوں، جلدی کر. قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا اللہ کی پناہ. کیسی نبوت کی شان ہے، دامن کیسا پاک. انہو ربی، بے شک وہ میرے رب ہے. احسن مثوایا، بہترین ٹھکانہ دیا. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہو سکتے گناہگار. ظالم سے مراد یہاں زانی اور بدکار ہے. قرطبی نے لکھا ہے کہ اس محل کے 7 دروازے تھے، سب اس نے بند کیے. اور البحر المحیط میں ہے کہ اس عورت نے کہا کہ بس جلدی کرو. ابو سعود نے کہا کہ کسی بڑے گناہ کے لیے ایسا صیغہ بولا جاتا ہے، اور آیت سے مسئلہ واضح ہوا کہ گناہ سے بچنا اللہ کی امداد سے ہوتا ہے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً ارادہ کر گئی حضرت کے بارے میں وہ عورت. وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کیا حضرت نے گناہ نہ کرنے کا. یہ ترجمہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ پہلے تو آ گیا نا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو دوسری بات ہے جو مفسرین نے لکھی، زیادتی کی ہے، فضول باتیں کی ہے. جالس علیہا ادخل فیہا، آخوا دیکھو اخبر مزی اغشتی بگی الگ سے پہو پر سو پرے. اس کے 3 مطلب ہے. یہ مطلب سب سے اعلیٰ ہے کہ ہمت بالزنا وہم بالتعوذ والفرار منہا. فکر اور کسب قدر ہمت، وہ تو زنا کے لیے تیار ہے، تو حضرت کہاں تیار ہے؟ کیا آپ لکھ رہے ہیں کہ جی حضرت اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کے کپڑے اتار کے ایک طرف رکھ دیے اور ٹانگوں پہ رکھی، اور اس کے بعد اچانک دیکھا کہ سامنے یعقوب علیہ السلام نظر آئے. یہ کام نہ کرنا، ایسے ہی خام آخر کی. قتادہ و مجاہد کو سوئی ہو. یہ کوئی مستبعد نہیں ہے کہ اللہ کسی نبی کی صورت ممثلہ دکھائے، لیکن اس کی ضرورت نہیں. اسرائیلی روایات اگرچہ 4 تابعی اس میں ملوث ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ زلیخا نے بت پر کپڑا ڈالا. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا کر رہی؟ کہا یہ میرا خدا ہے، دیکھ رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ میں اپنے خدا کے ہوتے ہوئے کیسے گناہ کروں گا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور علیم بذات الصدور ہے. یہ تو کام کی بات ہے، لیکن ہے اس قسم کی روایت.
تیسرا یہ کہ وہ ہم بہا متعلق ماں باپ کے ہیں، اور حضرت بھی ارادہ کر لیتے لولا ارآ برہان رب، اگر حضرت نہ دیکھ چکے ہوتے رب کی دلیل و برہان، اور وہ ہے مقام نبوت۔ کذالک، یہ واقعہ اس طرح ہوا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہٹا دیں ہم اس سے گناہ اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تو ان کی برات کر رہا ہے، بالکل اول و آخر منقبت کر رہا ہے، شروع میں منقبت معاذ اللہ، اختتام پر ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، سچ یہ ہے کہ بیان کرنے کے نہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف کو کہا کہ آؤ، تو حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے، تو دروازے کو تو تالے لگا چکی تھی، وہ دروازے بند تھے۔ انسان اپنے مقدور پر کوشش کر لے، گناہ کی جگہ سے تو ہٹ گئے۔ تو مسئلہ لکھا ہے فقہاء نے یہاں کہ گناہ کی جگہ کو چھوڑ دینا ضروری ہے، جس جگہ آپ گناہ میں ملوث ہیں اس جگہ کو چھوڑ چلے جائے وہاں سے۔ یہ مسئلہ تمام مفسرین نے یہاں لکھا ہے۔ گناہ محل سے تعلق رکھتا ہے۔ جب دونوں دوڑے، یوسف آگے یہ پیچھے، وہ نکلنا چاہتے ہیں، یہ پکڑنا چاہتی ہے، تو حضرت وہ بند دروازے جو تھے وہ کھل گئے، تالے والے ختم ہو گئے، دروازے کھلتے گئے، حضرت آگے بڑھتے گئے۔ جب حضرت باہر نکلے تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی، حضرت زور لگا رہے تھے تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، قمیض پھٹ گئی لیکن عظمت محفوظ رہ گئی اور عفت محفوظ رہ گئی، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اللہ نے ان کو جو مقام اور بزرگی دی ہے۔ وقدت قمیصہ من دبر، پھٹ گئی حضرت کی قمیص پیچھے سے۔ آئے ہے کوئی یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا پرائے گھر میں پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی بیٹھے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نیک بندوں پر کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پالیا دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ یوسف آگے، یہ پیچھے۔ ادھر سے عزیز مصر آیا، کہا کیا کر رہی ہے؟ کبڈی کھیل رہی ہے۔ تو قالت، یکدم بول پڑی، یہ ایسے موقع پہ شیطان سے بھی تیز ہوتی ہے، بول پڑی ما جزاء من ارادک باہلک سوءا، کیا سزا ہونا چاہیے جو چاہے تیرے گھر والوں کے ساتھ برا کام۔ ریمات الاس واچولو پختوں کے وجہ، اس نے مجھے چھیڑا ہے، الا یسجن، پھر فوراً کہا کہ نہیں بس جیل ٹھیک ہے، مار نہ دے، محبوب ہے نا، او عذاب علیم، یا کوئی اور سزا ہو، جیل کی بھی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ میں بچوں، یہ ملوث ہو کہ خاوند کے سامنے منہ کالا نہ ہو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے فرمایا اس نے دعوت دی مجھے اپنی طرف، یہ پسلا چکی ہے مجھ کو میرے جی سے، یعنی یہ مجھے دعوت دے رہی گناہ، میں نے کب کہا ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے خاتون کے لوگوں میں سے، کہتے بت پڑاؤ، بچہ پنگوڑے میں بول پڑاؤ، جو چاہا وہ کہہ پڑا۔ اصل بات جو آئی ہے مرفوع وہ یہ ہے، کان رجلا من اہلہا ذا لحیۃ، پورا آدمی تھا تجربہ کار، لیکن زلیخا کا رشتہ دار تھا۔ جب یہ دونوں دوڑتے ہوئے عزیز مصر نے پکڑ لیے تو اس نے میٹنگ بلائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک عقل مند آدمی نے کہا کہ دیکھنا چاہیے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے قمیص پھٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹوں میں سے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرارت کر رہا تھا، وہ بچ رہی تھی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جس وقت دیکھا عزیز مصر نے قمیص حضرت کی پھٹی ہوئی پیچھے سے، قال انه من کیدکن، کہنے لگا بے شک یہ تو عورتوں کی سازش ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک عورتوں کی سازشیں خطرناک ہوتی ہے۔
یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مجرم عورت ہے،